ماہ محرم میں غزوہ غائبہ یا غزوہ ذی قرد پیش آیا۔ موضع غائبہ میں جو مدینہ سے 4 میل ملک شام کی طرف واقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کا لڑکا چرایا کرتا اور شام کو ان کا دودھ دو کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا کرتا۔ ایک رات قبیلہ غطفان کے 40 سواروں نے بسر کردگی شبینہ بن حسن فزاری کے چھاپا مارا۔ وہ حضرت ابو ذر کے صاحبزادے کو قتل کر کے 20 اونٹنیاں لے گئے اور حضرت ابو ذر کی بیوی کو بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ دوسرے روز فجر کی اذان سے پہلے حضرت سلبہ بن عکو جو مشہور تیر انداز اور تیز رفتار صحابی تھے، کمان حمائل کیے مدینہ سے غابہ کی طرف جو نکلے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے غلام نے ان کو اس ماجرا کی خبر دی۔ انہوں نے کوہ صلعہ یا سنیتن الوداع پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف منہ کر کے 3 بار زور سے یا صباح پکارا، جہاں تک وہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ پھر وہ پیادہ دشمن کی طرف دوڑے اور ان کو جا لیا اور تیر اندازی سے وہ اونٹنیاں یکے بعد دیگرے چھڑا لیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 500 کی جمعیت کے ساتھ تعاقب میں نکلے۔ غطفان ذو قرد کے قریب ایک تنگ درہ میں پہنچے جہاں عینیہ ان کی مدد کو آیا۔ یہاں مقابلہ ہوا۔ غطفان بھاگ گئے، آفتاب غروب نہ ہوا تھا کہ ذو قردین پانی پینے کے لیے رک گئے۔ حضرت سلمہ نے دوڑ کر ان پر تیر برسانے شروع کر دیے اور ان کو پانی نہ پینے دیا۔ وہ بھاگ کر اپنے علاقہ میں ذو قرد سے ملحق تھا چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کو ذو قرد میں پہنچے، سوار و پیادہ سب آپ سے آ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلمہ نے عرض کیا، میں نے ان کو پانی نہ پینے دیا، اگر میں 100 سوار مل جائیں تو میں ان کو ایک ایک گرفتار کر کے لاتا ہوں۔ مگر حضور رحمۃ اللہ للعالمین نے جواب دیا، جب تو قابو پا جائے تو نرمی سے کام لے۔ ذو قرد میں ایک دن رات قیام کر کے واپس ہوئے۔ حضرت ابو ذر کی بیوی اس کے بعد نائکہ آ پہنچی۔ غزوہ غائبہ کے 3 دن بعد جنگ خیبر پیش آئی۔ خیبر کے یہود اسلام کے سخت دشمن تھے۔ غزوہ احزاب میں اگرچہ ان کو کامیابی نہ ہوئی مگر وہ اسلام کو مٹانے کے لیے برابر سازشیں کرتے رہے۔ غطفان ان کو مدد دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 کی جمعیت کے ساتھ نکلے، جن میں سے 200 سوار اور باقی سب پیادے تھے۔ راس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے اہل خیبر کو کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے لڑنے آ رہے ہیں، مگر تم ان سے ڈرنا مت، تمہاری تعداد بہت ہے، یہ تو مٹھی بھر آدمی ہیں جن کے پاس ہتھیار تک نہیں۔ اس سفر میں جب لشکر اسلام صحبہ میں پہنچا جو خیبر سے 12 میل پر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر کھانا طلب فرمایا۔ صرف ستو پیش کیے گئے جو حسب الارشاد پانی میں گھول دیے گئے۔ آپ اور صحابہ اکرام نے وہی کھائے۔ صحبہ سے روانہ ہو کر خیبر کے قریب غطفان و یہود کے درمیان وادی رجی میں اترے تاکہ غطفان یہود کی مدد کو نہ جا سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا۔ یہ مقام اسلامی کیمپ یا لشکر گاہ مقرر ہوا۔ یہاں سے لڑائی کے لیے تیار ہو کر جایا کرتے اور زخمیوں کو علاج کے لیے یہاں لایا جاتا۔ غیر اسباب بار برداری اور مستورات کو یہاں چھوڑ دیا گیا اور رات یہیں گزاری گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی قوم پر رات کو حملہ نہ کیا کرتے۔ صبح کو نماز فجر اول وقت پڑھ کر آگے بڑھے۔ جب بستی نظر آئی تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یوں پکارا، اللہ اکبر، خیبر ویران ہو گیا۔ اس کے بعد راستہ میں غطفان ہتھیار لگا کر نکلے، لیکن یہ دیکھ کر خود ان کا گھر خطرہ میں ہے، واپس لوٹ گئے۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 قلعے تھے، ان میں 20,000 آزمودہ کار سپاہی موجود تھے۔ عرب کا مشہور بہادر مرہب بھی یہیں رہتا تھا۔ مسلمانوں کی نقل و حرکت دیکھ کر یہودیوں نے سامان رسد قلعہ نعام میں جمع کیا ہوا تھا اور فوجاں نزات اور کموس میں تھیں، اس لیے مسلمانوں نے خیبر پہنچ کر سب سے پہلے قلعہ نعام پر حملہ کیا، لیکن یہاں کوئی بڑی فوجی قوت نہ تھی، اس لیے آسانی کے ساتھ فتح کر لیا اور چھوٹے چھوٹے قلعے بھی آسانی کے ساتھ تسخیر ہو گئے۔ سب سے اہم کموس کا قلعہ تھا، مرہب اسی میں رہتا تھا، اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے خاص اہتمام فرمایا اور پہلے یکے بعد دیگرے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہم پر مامور فرمایا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم مرحمت فرمایا۔ مرہب رجز پڑتا ہوا مقابلہ میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہوتے ہی یہودیوں کی ہمت چھوٹ گئی اور 20 دن کے محاصرہ کے بعد کموس کا قلعہ فتح ہو گیا۔ اس معرکہ میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 20 مسلمان شہید ہوئے۔ خیبر فتح ہونے کے بعد مسلمانوں نے زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے درخواست کی کہ زمینیں ہمارے قبضہ میں رہنے دی جائیں، ہم اس کے معاوضہ میں نصف پیداوار دیا کریں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا۔
جب بٹائی کا وقت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواح کو بھیجتے، وہ غلہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے کہتے کہ جو حصہ چاہیے لے لو۔ یہودیوں پر اس کا اثر پڑا کہ وہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل پر قائم ہیں۔ اس جنگ میں رئیس خیبر کی لڑکی صفیہ قید ہوئی تھی اور حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں پڑتی تھی، لیکن لوگوں نے اعتراض کیا کہ کریزہ اور نذیر کی رئیسیت دہیہ کے حصہ میں نہیں جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی اس کا اہل نہیں۔ ان کے اعتراض پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنے عقد میں لے لیا۔ خیبر فتح ہونے کے بعد بھی یہودیوں کی مخفی شرارتیں جاری رہیں۔ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم نوش فرمایا تھا، اس لیے آپ پر زہر کا اثر نہ ہوا، لیکن ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشر بن براہ ہلاک ہو گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قصاص میں زینب کو قتل کرا دیا۔ غزوہ خیبر کے سلسلہ میں متعدد احکام جاری ہوئے۔ درندے، جانور، پنجہ والے پرندے، گدھا اور خچر حرام قرار پائے۔ لوڈیوں سے تمتمہ کے لیے استبرا یعنی چند دنوں تک توقف کی قید ہو گئی۔ چاندی سونے کا تبادلہ یہ تفاضل حرام قرار دے دیا گیا۔ خیبر کے بعد مسلمان وادی القرہ کی سمت روانہ ہوئے۔ یہودی اس وقت بھی شرارت سے باز نہ آئے اور تیر برسا کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام مدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس لیے جنگ ہو گئی، لیکن یہودیوں نے معمولی مقابلہ کے بعد سپر ڈال دی اور خیبر کی شرائط پر صلح کر لی۔ اسی سال ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے اور صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق بغیر اصلاح کے مکہ میں داخل ہوئے۔ کفار مکہ 3 دن کے لیے شہر خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن قیام کے بعد عمرہ پورا کر کے مدینہ واپس تشریف لائے۔ رمل کی سنت اسی عمرہ میں جاری ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرحبیل والی بصرہ نے قتل کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بہت صدمہ تھا، لیکن یہودیوں کی مخالفانہ روش کی وجہ سے ادھر توجہ کرنے کا موقع نہ ملا۔ ان کی جانب سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3000 کی جمعیت کے ساتھ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کے لیے بھیجا اور ہدایت فرما دی اگر زید شہید ہوں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں، وہ شہید ہوں تو عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شرجیل کے جاسوسوں نے اسے مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر دی۔ وہ 1,00,000 فوج لے کر مقابلہ کے لیے بڑھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دینے کا قصد کیا، لیکن عبداللہ بن رواح نے روک دیا اور ہمارا مقصد فتح نہیں بلکہ شہادت ہے اور وہ ہر حالت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جوش شہادت میں 3000 مسلمانوں کا گروہ 1,00,000 لشکر کے مقابلہ میں آیا۔ اس تناسب کے باوجود مسلمانوں نے بڑی بہادری اور جان بازی سے مقابلہ کیا، لیکن 3000 اور 1,00,000 کا مقابلہ ہی کیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا، انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواح نے علم لیا، یہ بھی شہادت کا مرتبہ حاصل کر گئے۔ سب سے آخر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں علم آیا۔ یہ بڑی بہادری اور جوش تدبیری سے باقی ماندہ فوج کو دشمنوں کے نرغے سے نکال لائے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سخت قلق ہوا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید امیر لشکر ہوئے، وہ بھی نہایت شجاعت سے لڑے۔ خود ان کا بیان ہے کہ اس دن 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر پڑیں، لشکر کفار میں تزلزل پڑ گیا۔ اسے مسلمانوں کی فتح کہنا چاہیے کہ 2,00,000 کے مقابلہ میں صرف 12 شہید ہوئے، باقی سب صحیح و سالم مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ ماہ رمضان میں غزوہ فتح مکہ وقوع میں آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ قریش نے معاہدہ حدیبیہ توڑ دیا تھا۔ بغیر توضیح ہم یہاں کس قدر تفصیل سے کام لیتے ہیں، ہمارے آنے والی ویڈیوز میں ہم یہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تاریخ اسلام کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔